أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کل اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا تھا اور تقریباً نصف سے زائد آیت کی تشریح بھی، لیکن ترجمہ پھر ایک دفعہ سننے۔ لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے، ان تولو کہ تم پھیرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر اور لیکن نیکی تو من اس آدمی کی ہے، آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور اس نے دیا مال، علی حبی اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، واقام الصلاۃ اور اس نے نماز قائم کی، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، والموفون اور پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب عہد باندھیں، والصابرین اور خاص طور پر صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء تنگ دستیوں میں، والضراء اور بیماری میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین یہ لوگ ہیں جو صدقوا سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ وفی الرقاب تک کل آپ نے پڑھ لیا تھا، لیکن آج اگلی آیت کے اس آیت کے اگلے حصے سے ملانے کے لیے اختصار کے ساتھ چند منٹ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ 2 رکوعوں کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جو حقیقت سمجھائی، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو دین اسلام دیا ہے اور اب قیامت تک تم رہنما امت بنائے جا چکے ہو، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ مشکلات کا سفر ہے، قربانیوں اور ایثار کا راستہ ہے۔ اس میں تمہیں بڑے بڑے مصائب، خوف، مالی پریشانیاں، حتیٰ کہ جان تک اس راستے میں تمہاری قربان ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھائی کہ یہ سارا کام اس کی بنیاد توحید ہے، یعنی اللہ رب العزت کی کامل بندگی، اس پر دلائل دیے، شرک کی نفی کی، اور پھر تیسری اہم چیز یہ بیان کی کہ حلال اور حرام کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونا ہے، کیونکہ حلال اگر کوئی آدمی اس کا رزق حرام ہے تو بہت سارے اعمال بھی اگر کرے گا تو وہ اللہ کے یہاں قبولیت نہیں حاصل کریں گے۔ تو اس پر جو ہے نا کافی آیات آئیں۔ اور چوتھی بات جو ہمیں سمجھائی گئی وہ یہ کہ جس کے پاس اس کتاب کا علم آ جائے، خصوصاً تو علماء کرام، لیکن جس کے پاس جتنا علم بھی آ جائے وہ اس کو بیان کرے اور اس پر پردے نہ ڈالے، اور معاشرے کے اندر پھیلنے والی، پیدا ہونے والی برائیوں کے خلاف وہ آواز اٹھائے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے باقاعدہ اسلامی نظام زندگی بیان کرنا شروع کر دیا ہے،
لیکن شروع میں ایک جامع آیت بیان کی جس کو اصول البر یعنی ابواب البر بھی کہا جاتا ہے، یعنی نیکی کے دروازے۔ ظاہراً تو ایک مختصر سی آیت ہے یہ، لیکن حقیقت کے اندر اسلامی نظام زندگی کی، اسلامی نظام حیات کی یا نیکی اور تقوی کی ایک جامع تصویر اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پہلے بھی اور اب بھی نیکی کا تصور جو معاشرے میں عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ چند مخصوص اعمال ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ نے یہ بات سمجھائی کہ چند اعمال کا نام نیکی اور تقوی نہیں ہوتا، پوری سیرت و کردار اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سانچے کے اندر ڈل جائے اور اللہ رب العزت کے دین کے مطابق عقائد اور اعمال اور اخلاق حسنہ اور معاملات، معاشرت، رہن سہن، یہ سب کچھ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اس کی کتاب کے مطابق ہو جائے تب یہ نیکی ہے اور یہ تقوی ہے۔ محض چند نظر آنے والے اعمال اور تقوی کا لباس یہ تقوی نہیں ہوتا، بلکہ تقوی انسان کی زندگی کے ہر معاملے کے اندر، ہر کردار کے اندر جھلکتا ہے۔ نیکی کا غلط تصور ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چور اور ڈاکو ہیں، لیکن وہ بھی اپنا مال کا کچھ حصہ بیواؤں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں اور وہ مطمئن ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے ایماندار بھی آپ کو ملیں گے کہ زندگی بھر جھوٹ نہیں بولیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، انتہائی دیانتدار ہوں گے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو نماز روزہ کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس معاشرے میں ایسے نیک لوگ بھی آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے جو عبادات کے اندر تو انتہائی اہتمام کرتے ہوں گے، لیکن ان کے اخلاق آپ دیکھیں، معاملات دیکھیں، مالی لین دین دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ دینداری تو نام کی ان کے اندر نہیں ہے، انتہائی دھوکہ باز ہیں یہ۔ اور ایسے بھی مذہبی لبادوں کے اندر آپ لوگ نظر آئیں گے کہ مذہب کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، یعنی حلال و حرام کی تمیز اس میں ان کی اتنی دلچسپی نہیں جتنا اس بات میں ہے کہ تراویح 20 ہیں یا 8 ہیں، رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں، ان میں سے بہتر کون سا ہے، اور اسی بنیاد پر اپنے مسلک اور مسجدیں علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ سودی کاروبار رفع یدین کرنے والا بھی کر رہا ہو اور چھوڑنے والا بھی کر رہا ہو، بازار کے اندر دونوں کی دکانیں سود کی چل رہی ہوں، لیکن اس کی ان کو پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اپنے جو مذہبی انہوں نے دائرہ کھینچا ہوا ہے اس کی پابندی کے اندر اور اس کے لیے جان لڑانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن نے یہ نیکی کے جتنے بھی ناقص تصورات تھے اس کی نفی کی اور کہا کہ نیکی اصل میں ظاہری اس کے جو مظاہر ہیں نا، نظر آنے والی چیزیں، وہ نیکی نہیں ہوتی، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کے اندر اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ اس لیے بطور مثال یہاں قبلے کی بات کی، کیونکہ پہلے طویل قبلہ کا حکم گزر چکا ہے اور یہ بحث چھڑی ہوئی تھی نا، یہ برننگ مسئلہ تھا، یعنی معاشرے کے اندر اس وقت جو زبان زد عام تھا کہ مسلمانوں نے قبلہ تبدیل کر لیا، تو اس کی مثال بیان کر کے دراصل ہر قسم کی ظاہری نظر آنے والی نیکی اللہ نے بیان کی، اور فرمایا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، یعنی نماز میں، یعنی قبلہ، یہ تو دین کے کوئی بنیادی احکامات میں سے نہیں ہے، یہ تو اتحاد امت کا ایک مظہر ہے، نیکی کی ایک ظاہری شکل ہے، اصل تو اس کے نیچے اللہ رب العزت کی جو اطاعت ہے، اس کی روح ہے، وہ اصل نیکی ہے۔ اس لیے کہا کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اصل نیکی کیا ہے۔ تو اصل نیکی کی بنیاد جو آپ نے پڑھی کل، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ یہ ہے کہ پہلے تو ایمانیات ہے، دین کے اندر عقائد ہے۔ ایک آدمی کا ایمان اگر کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ اسلامی نظام حیات کی جو ہے نا بلڈنگ ایک انتہائی کمزور بنیادوں پر کھڑی کر رہا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی ہوا چلی، معمولی زلزلہ آیا، وہ بلڈنگ گر جاتی ہے۔ آپ اس معاشرے میں بہت سارے ایسے نیک لوگوں کو دیکھیں گے جو انتہائی نیک ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ایمان ان کا کمزور ہوتا ہے، عقائد کمزور ہوتے ہیں، تو معمولی سی گناہ کا کوئی ریلا آتا ہے اور ان کو بھا کر لے جاتا ہے۔ انتہائی پرہیزگار ہوتے ہیں اور رشوت، کسی کرسی پہ بیٹھے تو بڑے آسانی سے رشوت کا شکار ہو جاتے ہیں، سود کے شکار ہو جاتے ہیں،
باطل پرستی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو نظام حیات کی بلڈنگ ہے نا، اس کے لیے جو مضبوط بنیادوں کی ضرورت ہے ایمانیات اور عقائد کی، وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا کہ نیکی اصل تو یہ ہے کہ پہلے تو ایمان انتہائی پختہ ہو، اور ایمانیات بیان کی، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر ایمان۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں اور مسافروں کو دے، اور مانگنے والے جو اقدار ہیں، ضرورت مند مانگنے والے ہیں، بکاری مراد نہیں ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں، غلاموں کے چھڑانے میں، اور آج کل جو مقروض ہیں، اور اگر کوئی مقروض جیل میں ہو تو اس کو بچانے میں اپنا مال خرچ کریں۔ نیکی کا ایمانیات کے بعد دیکھیں اللہ کے حقوق بعد میں بیان کیے۔ اس میں بھی قرآن نے یہاں بات واضح کر دی کہ اللہ کے حقوق بھی ضروری ہیں، بندوں کے حقوق بھی ضروری ہیں، لیکن انسانی ہمدردی کو پہلے بیان کر دیا، اور یہ تصور دیا کہ یہ نیکی کسی آدمی کی نیکی ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس مال و دولت موجود ہو اور معاشرے کے اندر ضرورت مند موجود ہوں، اس کے آس پاس، خصوصاً اس کے قریبی رشتہ دار، اور اس کا ہاتھ جیب کی طرف نہ جاتا ہو، اپنی تجوری کی طرف نہ جاتا ہو، لاکھوں روپے زائد پڑے ہوئے ہیں اور بیمار ان کے سامنے ہے اور اس پر وہ خرچ نہیں کر رہا، تو کہا کہ یہ تو انتہائی شقیق القلب آدمی ہے، ایسا آدمی نیک نہیں ہو سکتا۔ ظاہراً اگر نیکی کی کچھ لبادے اس نے اوڑھ رکھے ہیں تو یہ تصنع اور بناوٹ ہے۔ نیکی کی جو جڑ ہے وہ انسانی ایمانیات کے بعد انسانی ہمدردی ہے۔ نیک آدمی لازماً انسانی ہمدرد ہوگا، اور مال بھی وہ خرچ کرے گا علی حبی، جس کو پسند کرتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اضافی اور ردی مال اللہ کے راستے میں دے دیا، نہیں، اپنی محبوب ترین چیزیں ان رشتہ داروں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں پر وہ خرچ کرے گا۔ اب اس کے بعد یہاں تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا، تو اس کے بعد فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اللہ کا حق بیان کیا، اور اس کے بعد پھر بندوں کا دوبارہ حق بیان کر دیا۔ دین اسلام کے اندر نیکی حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہے۔ نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ نماز قائم کرنے کے بارے میں تفصیلات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پورا باقاعدگی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنا، نماز کے فرائض، شرائط، ارکان، واجبات کا پورا خیال رکھنا، اور نماز کے اندر اس کی جو روح ہے، خشوع و خضوع، وہ پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنا کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی ہو۔ آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے مال کی ایک خاص مقدار جب وہ ہو جاتی ہے، اس پر سال گزر جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض کر دیتا ہے۔ سونے اور چاندی کا نصاب تو آپ جانتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا اگر کسی ایک آدمی کے پاس موجود ہے اور سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ اور چاندی 52.5 تولے چاندی، اور اس کے علاوہ دیکھیں 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونے پر جب 7.5 تولے تک پہنچ جائے، نمبر 2 چاندی پر جب 52.5 تولے جو ہے نا اس کی مقدار ہو جائے، اور نمبر 3 کرنسی پر، پیسے، جو اضافی پیسے آدمی کے پاس پڑے ہوتے ہیں، ضرورت کے نہیں، جن پر سال گزر جائے۔ اگر 52.5 تولے چاندی مارکیٹ میں اس کی جو قیمت ہے، اس کے برابر اگر پیسے سال ان پر گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مثلا بالفرض 70-80 ہزار روپے یہ قیمت اگر بنتی ہے، شاید اتنی ہو، تو اس پر سال گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز مال تجارت ہے، تجارت کا مال۔ اب تجارت کی مال کی مختلف شکلیں ہیں، مثلا دکان ہے تو اس کا سودا، کپڑے کی دکان ہے تو اس میں جو کپڑا پڑا ہے، دوائیوں کی دکان کے اندر دوائیں جو پڑی ہوئی ہیں، اسی طرح کا آدمی پراپرٹی کا کام کرتا ہے، زمینیں پلاٹ خریدتا ہے اور بیچتا ہے، اس کی تمام پراپرٹی جو تجارت کے لیے وہ خرید رہا ہے، اس پر ہر سال پوری زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کا جو کاروبار کرتے ہیں، تو گاڑی جو آدمی اپنے لیے رکھتا ہے یا مزدوری کے لیے رکھتا ہے کہ گاڑی میں جو ہے نا مزدوری پر لگاؤں گا، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن وہ گاڑیاں جو لوگ خریدتے ہیں اس لیے کہ ان کو بیچیں گے اور منافع کمائیں گے، تو ان تمام گاڑیوں کی جو اصل قیمت ہر سال ہوگی، اس پر بھی 2.5% زکوٰۃ جو ہے نا یہ فرض ہوگی۔
یہ اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے، اس امت پر اس نے بڑی آسانیاں کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار انتہائی کم رکھی، 40واں حصہ ہے، یعنی 40 میں سے 39 حصے بندے کے لیے ہیں اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، یہ بہت قلیل حصہ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شروع میں کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اس نے مال دیا اس مال کی محبت کے باوجود، اور زکوٰۃ میں بھی تو آدمی مال ہی دیتا ہے، تو 2 دفعہ ذکر کیوں کیا؟ 2 دفعہ اس لیے ذکر کیا کہ مال کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے جس کا مقدار متعین ہے 2.5%، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی باقی اگر معاشرے کے اندر مال کی ضرورت ہو ضرورت مندوں کو تو اس کے علاوہ مال نکالنا بھی فرض ہے، لیکن اس فرض کا تعین اللہ نے نہیں کیا اور ہو بھی نہیں سکتا۔ 2.5% کا تعین کر دیا کہ زکوٰۃ 2.5% ہوگی، زکوٰۃ کے علاوہ مال جو نکالنا بندے پر فرض ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا، حالات کے مطابق ہوگا، بعض اوقات ایک بڑی مقدار اس کو نکالنا پڑے گی، بعض اوقات کم مقدار نکالنا پڑے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے ترمذی شریف میں، اگرچہ اس حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن بہت ساری احادیث اور یہ آیت مبارکہ اور دوسری آیات بھی اس حدیث کو تقویت دیتی ہیں، تو فقہاء محدثین کا یہ قانون ہے کہ ضعیف حدیث کو تقویت اور احادیث اور آیات سے مل رہی ہو تو اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، فرمایا مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی فرض ہے، اور اس کا تعین اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کتنا ہے، یہ ہر آدمی کا اپنا معاملہ ہے، اور کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال اس کو خرچ کرنا اس پر لازم ہے۔ اور تقریباً یہ بات یا تو کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں بعض اوقات پتہ بھی ہوتی ہیں تو آدمی چشم پوشی کرتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارے ایک دوست تھے، اب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی توفیق دے، زندگی دے، تو ایک دفعہ پلاٹوں کا بڑا کاروبار تھا، اس دور میں بڑے امیر تھے، اب تو جو ہے نا امیر نہیں غریب ہیں، تو مال ہے کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، بعض اوقات اللہ کے راستے میں مال دینے کی وجہ سے آدمی کا باقی مال بچ جاتا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو مجھ سے ایک دن کہا کہ میں زکوٰۃ کے بارے میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ مسئلہ پوچھتے ہیں اور اگر زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ ادا کرو گے؟ تو ہنس پڑا، کہتے ہیں چلیں پھر نہیں پوچھتا۔ تو مجھے تو پتہ تھا پلاٹ کا کاروبار کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں کے یہ کاروبار ہوتے ہیں، تو اس میں تو زکوٰۃ کافی ساری آ جاتی ہے۔ بعض اوقات جو اصل سرمایہ ہے وہ بھی بہہ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال نکالنے کی وجہ سے ایک تو مال پاک ہو جاتا ہے، دوسرا اس میں نشو و نما بھی ہوتی ہے، برکت آ جاتی ہے۔ بعض اوقات ظاہری طور پر بھی بڑھ جاتا ہے، بعض اوقات ظاہری نہیں بڑھتا لیکن اس کی اثرات بڑھ جاتے ہیں، تھوڑے سے سرمایے سے بڑے بڑے کام آدمی کے ہو جاتے ہیں۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال بیان کی کہ فرمایا کہ برکت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مال بڑھ جائے، اس کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں ایک سودی آدمی ہے، اس کا مال حرام ہے، اس پر ایک بیماری آئی اور بڑی بڑی اسپتالوں میں کئی دن وہ داخل رہا اور لاکھوں روپے اس کے خرچ ہو گئے۔ اسی طرح ایک مزدور تھا، حلال کما رہا ہے، اس پر وہی بیماری آئی اور 100 روپے کی اس نے دوائی میڈیکل سٹور سے لی اور اللہ تعالیٰ نے اس 100 روپے کی دوائی پر اس کو شفا دے دی۔ تو کہا برکت ایسی بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ ایک آدمی کا کام تھوڑے سے پیسوں سے ہو جاتا ہے اور دوسرے کے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ باقی مال بھی جو ہے نا ضرورت مندوں کو دینا یہ محض صدقہ نہیں ہے، آدمی پر فرض اور لازم ہے، اور خصوصاً قریبی رشتہ داروں کے لیے تو جس کو نفقۃ الاقارب کہا جاتا ہے یہ تو فرض ہے، لازم ہے۔ قریبی رشتہ دار انسان کی جو ہے نا بھائی ہیں، ان کی اولادیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کی اولاد ہے، اسی طرح چچا ہیں، ماموں ہیں، ان کے بیٹے ہیں، یہ سارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ والموفون بعہدہم، اور پورا کرنے والے ہیں یعنی نیک لوگ جو متقی ہیں، بعہدہم اپنے عہدوں کو، اذا عاہدوا
جب یہ عہد باندھتے ہیں۔ عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب یہ عہد باندھتے ہیں۔ یہ بڑا جامع جملہ ہے، پورا اسلامی نظام زندگی کا یہ خلاصہ یہ جملہ۔ دیکھیں، سب سے بڑا عہد تو بندے کا اللہ کے ساتھ ہے کہ بندے نے عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھا کہ تو اے اللہ میرا رب ہے، یعنی میرا پروردگار، حاکم اور مالک ہے۔ میں دنیا کے اندر تیری بندگی، تیری اطاعت و فرما برداری، تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یہ اللہ کے ساتھ ہم نے بھی عہد باندھا ہے اور تمام انسانوں نے باندھا ہے، لیکن ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اس کی مہربانی ہے کہ مسلمان گھرانے میں ہم کو پیدا کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم نے اس عہد کی تجدید کی ہے۔ یہ کوئی نئے عہد نہیں ہے جو اس دنیا میں ہم نے باندھا اللہ سے، وہی عہد جو ہماری روح نے باندھا تھا نا، اس کو تازہ کر لیا ہم نے دنیا کے اندر کہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہمارا، اسی کی ہم بندگی کریں گے، اسی کی اطاعت و فرما برداری، اسی کی غلامی، اور یہ سارا کام ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ انہوں نے جو ہمیں بندگی کا طریقہ سکھایا اس کے مطابق ہم کریں گے۔ یہ عہد ہم نے دنیا میں دوبارہ اللہ سے باندھا ہے، بلکہ تجدید کر لی ہم نے۔ ایک تو عہد بندے کا اللہ کے ساتھ ہے، اس کو پورا کرنے سے مراد اللہ کی بندگی کرنی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اس کے حکموں اور اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ جب بھی ایک آدمی اللہ کے کسی حکم کو توڑتا ہے، اس وقت اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو وہ توڑ رہا ہوتا ہے، اور پوری زندگی اگر اللہ کی اطاعت سے آزاد ہے تو اس کا مطلب ہے پوری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ عہد کو توڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بندوں کے ساتھ عہد ہیں، بلکہ بعض مفسرین نے تو کہا کہ سارا دین اسلام ہے ہی عہد و پیمان۔ دیکھیں، اس دین کے اندر ایک نکاح ہے عورت اور مرد کا، یہ بھی ایک عہد ہے۔ ظاہراً تو ایجاب و قبول ہوتا ہے نا، دو الفاظ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر کچھ حقوق مرد پر ہیں، کچھ حقوق عورت پر ہیں، کچھ ذمہ داریاں مرد کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عورت کی ہیں۔ جب یہ عہد باندھا جاتا ہے نا، خطبہ نکاح، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اس بات کا عہد کرتا ہے کہ قرآن و سنت نے جتنی ذمہ داریاں بیوی کے لیے مجھے دیں اور وہ میں نے ادا کرنی ہے، اور اس کے سارے حقوق میں ادا کروں گا۔ اور عورت بھی جب نکاح نامے پہ دستخط کرتی ہے نا ایجاب و قبول کے وقت، تو اس کا وکیل کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت بھی اس بات کو مان لیتی ہے کہ بحیثیت بیوی میری جتنی ذمہ داریاں میں ادا کروں گی، اور اس میرے شوہر کے جتنے حقوق میرے اوپر ہیں وہ بھی میں ادا کروں گی۔ یہ ایک عہد و پیمان ہے۔ جب دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو عہد کو توڑنے والے ہیں۔ ایک مزدور اور مستاجر، اس کو مزدوری پر لگانے والا مالک، اس کا بھی ایک عہد ہوتا ہے کہ تو یہ کام کرے گا اور میں تمہیں مزدوری دوں گا۔ کسی فیکٹری کے اندر، کسی ادارے کے اندر جو کوئی آدمی ملازمت کرتا ہے، وہ بھی ایک عہد باندھتا ہے۔ آپ دیکھیں تو اس دین کے اندر ہر معاملہ عہد و پیمان آپ کو نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے بھی عہدوں کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنے والے ہوں۔ پھر اسلامی اگر مملکت بن جائے تو اسلامی ریاست کے عہد و پیمان دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی پورے کرنے چاہیے۔ اس میں صرف ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی گناہ کی بات پر اگر کسی نے کوئی عہد کر لیا ہو تو اس کو نہیں پورا کرنا چاہیے، اس عہد کو توڑ دینا چاہیے، اور یہ عہد کو پورا کرنا گناہ ہے۔ اس عہد پر اگر قسم اٹھا لی ہو نا تو اس قسم کو بھی توڑ دینا چاہیے، اور قسم کا کفارہ جو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ انعام میں، وہ کفارہ ادا کر لینا چاہیے۔ لیکن ہر ایسے عہد و پیمان کو جب آدمی نے کسی کے ساتھ باندھ لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو گناہ کا کام ہے، تو اس لیے اس کو کبھی بھی اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جب الیکشن ہوتے ہیں نا تو ایک بات بہت زیادہ عام ہے ہمارے ہاں، یہ جو ہمارے سیاسی کھلاڑی ہیں نا، جو آباء و اجداد سے سیاست کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑے طریقے آتے ہیں۔ جب جو ہی سیاسی فضا بنتی ہے، بن رہی ہے نا، بڑی بڑی خاندانوں کے ساتھ جا کر دعا خیر کر لیتے ہیں،
یہ دعا خیر عہد و پیمان ہوتا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم ہمیں ووٹ دو گے اور ہم تمہارے کام کریں گے. یہ ایک عہد باندھ لیتے ہیں. وہ بعد میں ہمارے لوگ جو ہیں اس پر اڑ جاتے ہیں. بعض اوقات ایک اچھا امیدوار بعد میں آ جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں ایماندار بھی ہے, قابل بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہم نے دعا خیر کر لی ہے, یعنی عہد باندھ لیا ہے. اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں اب اپنی زبان کو توڑنا یہ تو مسلمان کا کام نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کی یہ بات بتانی چاہیے کہ واقعی جس امیدوار کو اگر اچھا سمجھتے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا امیدوار برا ہے اور دوسرا اچھا ہے, لیکن اب ہم مجبور ہیں کہ ہم نے عہد باندھ لیا اور ہم نے جو ہے نا ہاتھ اٹھا لیے, دعا خیر کر لی. دعا خیر نام ہے نا عہد و پیمان کا, اس کو توڑنا تو مسلمانی کے خلاف ہے. تو ایسے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ کوئی بھی عہد و پیمان اگر ضمیر کہتا ہو یہ برا ہے اس کو توڑ دینا چاہیے. یہ ایک میں نے مثال بیان کی والصابرین فی البأساء والضراء, اور خاص طور پر صبر کرنے والے ہیں فی البأساء تنگ دستی فقر و فاقہ میں, والضراء اور جسمانی تکالیف بیماریوں میں, وحین الباس اور لڑائی کے اوقات میں. یہاں قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ قرآن جس نیکی کا تصور اور تقوی کا تمہیں دے رہا ہے وہ بدھ مت کے بخشوں کی طرح اور عیسائیت کے راہبوں کی طرح کی نیکی نہیں ہے کہ جو محض کسی کونے کے اندر اور خانقاہ کے اندر مقید ہو, بلکہ یہ نیکی تو وہ نیکی ہے کہ جو باطل کے ساتھ برسر پیکار ہوتی ہے اور باطل کی غلامی میں رہ کر یہ نہیں جی سکتی, اس کو للکارتی ہے اور اس کے خلاف جہاد کے ذریعے اس کو پاش کر کے خود غالب آنا چاہتی ہے. اور جب تک یہ غالب نہ ہو یہ نیکی, اس وقت تک اس کا مظاہر وہ نظر ہی نہیں آتے, وہ پوری طرح نمایاں ہی نہیں ہوتی. لازم بات ہے جب باطل کے ساتھ لڑائی ہوگی نا, یہ باطل کوئی غیر مسلم طاقت بھی ہو سکتی ہے, کوئی اندرونی طاقتیں بھی ہو سکتی ہیں. جب ایک آدمی اہمیت لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دے تو باطل اس کو برداشت کر لے گا, لیکن ایک آدمی جب باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ نیکی اس کو للکارتی ہے کہ تو غلط ہے, تو قابض ہے, غاصب ہے, تو پھر کسی صورت کے اندر بھی باطل اس کو جو ہے نا پسند تو نہیں کرتا. پھر صبر و ثبات کے مظہر کی صورت میں یہ نیکی سامنے آ جاتی ہے. پھر بڑے بڑے امیر لوگ, جاگیردار لوگ, بڑے بڑے مناصب اور عہدوں پر رہنے والے لوگوں پر فقر و فاقہ آ جاتا ہے. ہم غزوہ تبوک خندق کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مالدار لوگ جن کی بڑی بڑی تجارتیں تھیں, خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹوں کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے ہیں, فقر و فاقہ ہے, مدینے کے دفاع کے لیے خندق کھودنے ہیں. پھر فقر و فاقے بھی آئیں گے, بڑی بڑی تجارتیں, بڑی بڑی نوکریاں چلی جاتی ہیں, اور بڑے بڑے امیر لوگ بعض اوقات کنگال ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی حق کو نہیں چھوڑتے, ڈٹ جاتے ہیں. اور پھر کبھی بیماریاں اور جسمانی تکالیف بھی آتی ہیں. ٹارچر سیلوں کے اندر آج جو کچھ ہو رہا ہے, اخوان کے ساتھ جو ہوا, بنگلہ دیش میں ہوا, نیک لوگوں کو کیسی کیسی اذیتیں دی گئیں, لیکن اس کے مقابلے میں بھی وہ ڈٹ جاتے ہیں, صبر کرنے والے ہیں, حق کو نہیں چھوڑتے. وحین الباس, اور لڑائی کے اوقات میں بھی صبر و ثبات کا وہ ثبوت دیتے ہیں. یہ 3 مواقع ایسے ہوتے ہیں نا کہ جس میں صبر کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. عام حالات کی بنسبت ان 3 مواقع پر صبر مشکل ہوتا ہے, اس لیے یہ 3 مواقع ذکر کیے. اس کا مطلب ہے پوری زندگی میں ان کا صبر ہی صبر ہوتا ہے. نیک کاموں پر صبر, گناہوں سے بچنے پر صبر, مصیبتوں پریشانیوں پر صبر, اور خصوصاً جب فقر و فاقہ اور مالی تنگ دستیوں پھر بھی صبر, اور خصوصاً جو ہے نا جب بیماریاں اور جسمانی اذیتیں پہنچائی جائیں پھر بھی صبر و ثبات, اور خصوصاً پھر لڑائی کی بھٹی جب گرم ہو جائے اس کے کارزار زار کے اندر بھی صبر و ثبات کی ثبوت دیتے ہیں. اور قرآن نے یہاں آپ عربی گرامر تو آپ نے پڑھی نہیں ہے, یہ والصابرین کا ترجمہ کرتے ہوئے میں نے ایک لفظ بویا, خاص طور پر صبر کرنے والے. ویسے صابرین کے مطلب صبر کرنے والے, لیکن یہاں خاص طور پر صبر کرنا اس کی طرف متوجہ کیا. یہ نیکی کے کرنے والوں کے اندر یہ خصوصی
صفت آتی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ نیکی کا دعویٰ تو سارے لوگ کرتے ہیں نا، بہت ساری دنیا نیکی کے دعویٰ کرتی ہے، فلمی اسٹار بھی نیکی کا دعویٰ کر لے گا، گانا گانے والی بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی کام کرتی ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتی ہے، لیکن فرمایا یہ لوگ نیکی کا دعویٰ کرنے میں سچے ہیں۔ یہ جو اوپر آیت کے اندر جو ایک سراپا قرآن نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے خد و خال بیان کیے، ایک طرف ایمانیات کے اندر پختہ، دوسری طرف انسانی ہمدردی کے اندر آگے، تیسری طرف نماز کے اندر کھڑا ہوا خشوع خضوع کا پیکر، اور پھر عہد و پیمان کے اندر پورا اترنے والا، چاہے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہو یا بندوں کے ساتھ، کبھی باطل کے ساتھ لڑائی ہو رہی اس میں ثابت قدمی، فقر و فاقہ ہے، تنگ دستیاں ہیں، بیماریاں ہیں، جو حالات کے جھکڑ چلتے ہیں، یہ بندہ مومن اپنے راستے پر کھڑا ہے، اس کے کبھی بھی جو ہے نا اس کے پاؤں کے اندر لغزش نہیں آ رہی۔ فرمایا یہ ہے نیکی۔ یہ بڑے خوبصورت چیز ہے نا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ مسلمان اور متقی محض جو ہے نا لباس پہن کر، محض اچھی سی ٹوپی رکھ کر، ظاہری کچھ اعمال کر کے ایک آدمی اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے نا، حق اور باطل کی کشم و کش میں بالکل غیر جانبدار بیٹھا ہوا ہے، کبھی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی حق کی فتح کے لیے، کفر، شرک، معصیت اور گناہ زندگی کی ہر دائرے کے اندر قابض ہو چکا ہے، اور انسانی اسلامی نظام زندگی کے خلاف برسر پیکار ہے، اور یہ نیک آدمی اپنی تسبیح پر ذکر کر رہا ہے، ماتھے پر کوئی شکر نہیں آ رہی، کوئی فکر نہیں ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اور لوگ بھی کہتے ہیں بڑا پرہیزگار ہے، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ اس موقع پر وہ حدیث کا مفہوم ذہن میں تازہ رہنا چاہیے کہ ایک بستی پر اللہ رب العزت نے عذاب کا فیصلہ کیا اور فرشتے کو بھیجا عذاب کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک پل بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو رہا، وہ واپس کے اس نے کہا کہ اللہ اس سرزمین پر تو ایک تیرا نیک بندہ ہے، وہ تو تیری ذکر کے علاوہ یاد کے علاوہ کوئی اس کا وقت ہی نہیں گزرتا، تو فرمایا اس بستی والوں کے ساتھ اس کو بھی عذاب دے دو، کہ بستی بگڑ رہی تھی، تباہ ہو رہی تھی، گناہ عام ہو رہے تھے، اور اس بندے کو اس کی فکر ہی نہیں تھی، بس اپنے کام میں لگا ہوا تھا، کہا اس کو بھی اس کے ساتھ عذاب دے دو۔ تو یہ نیکی کا ایک جامع تصور ہے جس آیت مبارکہ کے اندر، اور تقوی کا تصور ہے جو بیان کیا۔ اب اس کی یہ تو ایک جامع تصور بیان کر دیا نا، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کا یہ اس کو اصول البر یا ابواب البر کہا جاتا ہے، یہ خلاصہ ہے نیکیوں کا۔ اب اس کے بعد ایک ایک جزوی کام اللہ تعالیٰ بیان کرے گا زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں۔ لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے، ان تولو کہ تم پھیرو وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، اور لیکن نیکی تو من اس آدمی کی ہے، آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور اس نے دیا مال، علی حبی اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافر کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، واقام الصلاۃ اور اس نے نماز قائم کی، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی، والموفون اور پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے عہد و پیمان کو، اذا عاہدوا جب عہد باندھیں، والصابرین اور صبر اور خاص طور پر صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء تنگ دستیوں میں، والضراء اور بیماریوں میں، وحین البأس اور لڑائی کے اوقات میں۔ اولئک الذین، یہ ہے وہ لوگ، صدقوا جو سچے ہیں یعنی نیکی کے دعوے میں، واولئک ہم اور یہی لوگ، المتقون پرہیزگار ہیں۔
آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.